بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا ان یقال، یہاں سے جواب دیا کہ یہاں پر ہم دوسری شک کو اختیار کرتے ہیں، یعنی مراد ہے تصور برسم ہی۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ شروع فی العلم علم کے تصور برسم ہی پر موقوف ہے، تو اس کا جواب دیا کہ شروع سے مراد ہے شروع علی وجہ البصیرت۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ شروع علی وجہ البصیرت موقوف ہے علم کے تصور برسم ہی پر، اس لیے کہ جب تصور برسم ہی حاصل ہو جائے تو انسان تمام مسائل پر مطلع ہو جاتا ہے، اس علم کا کوئی مسئلہ بھی سامنے آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی علم کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے کسی شخص نے راستہ دیکھا نہ ہو لیکن اس راستے پر چلنا چاہتا ہو اور اس کی علامات کو جانتا ہو تو وہ چلنے میں بصیرت پر ہوگا۔ فالاولیٰ ان یقال سے جواب دیا کہ ہم دوسری شک اختیار کرتے ہیں کہ مراد ہے تصور برسم ہی۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شروع فی العلم موقوف ہے علم کے تصور برسم ہی پر، تو اس کا جواب دیا کہ شروع سے مراد ہے شروع علی وجہ البصیرت۔ اب مطلب یہ ہوگا شروع علی وجہ البصیرت موقوف ہے علم کے تصور برسم ہی پر، کیونکہ جب تصور برسم ہی حاصل ہو جائے تو انسان تمام مسائل پر اجمالاً مطلع ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بھی اس علم کا آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی علم کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے ہی راستہ دیکھا نہ ہو لیکن علامات کا پتہ ہو اور کوئی اس راستے پر چلنا چاہے تو وہ بصیرت پر ہوگا۔ وَأَمَّا عَلَى بَيَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، یہاں سے غرض و غایت پر شروع کے موقوف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ غرض و غایت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر غرض و غایت معلوم نہ ہو تو پھر اس علم کی طلب بیکار اور عبث ہوگی، اسی وجہ سے غرض و غایت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ فالاولیٰ ان یقال، پس بہتر یہ ہے کہ کہا جائے ضروری ہے علم کا تصور برسم ہی، تاکہ اس میں شروع ہونے والا بصیرت پر ہو اس کی طلب میں، اپنی طلب میں۔ فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ، اس لیے کہ جب اس کو تصور حاصل ہو علم کا برسم ہی تو وقف علی جمیع مسائلہ اجمالاً، تو مطلع ہو جاتا ہے اس کے تمام مسائل پر اجمالاً، حتیٰ ان کل مسئلۃ منہ، حتیٰ کہ ہر مسئلہ اس علم کا ترد علیہ جو اس پر وارد ہو، علم انہا من ذلک العلم، تو وہ جان لیتا ہے کہ اسی علم کا مسئلہ ہے۔ کما ان من ارادہ، جیسا کہ وہ شخص کے جو ارادہ کرے سلوک طریق لم یشاہد ہو، ایسے راستے پر چلنے کا جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، لیکن عارف اماراتہ، لیکن پہچانے اس کی علامات کو، فہو علی بصیرۃ فی سلوکہ، تو وہ اس راستے پر چلنے میں بصیرت پر ہوگا۔ واما علی بیان الحاجۃ الیہ، بہرحال اس علم کی طرف حاجت کے بیان پر موقوف ہونا، فلأنہ، پس اس لیے کہ لو لم یعلم غایۃ العلم والغرض منہ، اگر نہ جانے اس علم کی غایت و غرض، لکان طلبہ عبثا، تو اس کی طلب بیکار ہوگی۔ واما علی موضوعہ، یہاں سے موضوع پر علم کے موقوف ہونا، موضوع پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ علوم کا ایک دوسرے سے امتیاز موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً علم فقہ علم اصول فقہ سے موضوع کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ علم فقہ میں افعال مکلفین سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ حلال ہیں، حرام ہیں، صحیح ہیں، فاسد ہیں، اور علم اصول فقہ میں ادلہ شرعیہ نقلیہ سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ ان سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ جب فقہ کا موضوع اور ہے اور علم اصول فقہ کا موضوع اور ہے تو اسی وجہ سے یہ دونوں علم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، منفرد ہو گئے۔ اگر علم کے شروع کرنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ موضوع کیا چیز ہے تو علم مطلوب ممتاز نہیں ہوگا اور وہ اپنے اس علم کی طلب میں اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ موضوع پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ بیان کی کہ علوم کا امتیاز موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ علم فقہ مثلاً اصول فقہ سے موضوع کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ علم فقہ میں افعال مکلفین سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ حلال ہیں، حرام ہیں، صحیح ہیں، فاسد ہیں، اور علم اصول فقہ میں ادلہ شرعیہ نقلیہ سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ ان سے احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں۔ چونکہ علم فقہ کا موضوع اور ہے، اصول فقہ کا موضوع اور ہے، تو یہ دونوں علم ایک دوسرے سے ممتاز ہو گئے۔ اگر علم کے شروع کرنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ موضوع کیا چیز ہے تو علم مطلوب ممتاز نہیں ہوگا اور اسے اپنے علم کی طلب میں بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے موضوع پر موقوف ہونا، فلأن، پس اس وجہ سے کہ علوم کا تمایز، ممتاز ہونا، بحسب تمایز الموضوعات، موضوعات کے امتیاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔
فإن علم الفقہ مثلا، اس لیے کہ علم فقہ مثلا انما یمتاز، نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممتاز ہوتا ہے، عن علم اصول الفقہ بموضوعہ، علم اصول فقہ سے اپنے موضوع کی وجہ سے، لأن علم الفقہ، اس لیے کہ علم فقہ یبحث فیہ عن افعال المکلفین، اس میں بحث کی جاتی ہے مکلفین کے افعال سے، من حیث انہا تحل و تحرم، اس حیثیت سے کہ وہ افعال حلال ہیں اور حرام ہیں، و تصح و تفسد، اور صحیح ہیں اور فاسد ہیں، وعلم اصول الفقہ یبحث فیہ، اور علم اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے عن الادلۃ الشرعیۃ السمعیۃ، ادلہ شرعیہ نقلیہ سے، من حیث انہا یستنبط عنہا الاحکام الشرعیۃ، اس حیثیت سے کہ ان سے مستنبط ہوتے ہیں احکام شرعیہ۔ فلما کان لہذا موضوع، پس چونکہ اس علم کے لیے ایک موضوع ہے، ولذالک موضوع آخر، اور اس علم کے لیے دوسرا موضوع ہے، سارا علمین متمایزین، یہ دونوں علم ایک دوسرے سے ممتاز ہوئے، منفردن کل منہما عن الآخر، ان میں سے ہر ایک منفرد ہوا دوسرے سے، فلو لم یعرف الشارع فی العلم، بس اگر نہ جاننے وہ شخص کے جو علم میں شروع ہونے والا ہے، ان موضوعہ ای شیء ہوا، کہ اس کا موضوع کون سی چیز ہے، لم یتمیز العلم المطلوب عندہ، تو اس کے ہاں علم مطلوب ممتاز نہیں ہوگا، ولم یکن لہ فی طلبہ بصیرۃ، اور نہ ہوگا اس کو اس کی طلب میں، نہ ہوگی اس کو اس کی طلب میں کوئی بصیرت۔